الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. محترم، آج جمعے کا دن ہے اور 22 تاریخ شاید رمضان کی. ہو سکتا ہے کہ آنے والے جمعے میں رمضان ہو یا نہ ہو، اللہ ہی جانتا ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ جمعے کے دن کی خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کی بنیاد پر کہ اللہ نے اس دنیا کی ابتدا اور آبادی کے لیے اس دن کی اہمیت کو پیش کیا. اس لیے اس دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے. اور دنیا میں مسلمانوں کو عام دنوں کے اعتبار سے اس دن کو اس لیے خصوصیت بھی دی گئی کہ اس کے اندر ظہر کی نماز کی 4 رکعتوں کی جگہ جمعے کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کی جگہ ایک خطبہ ہے جو دیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام بھی اس دن کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اسی اہتمام کے پیش نظر آپ نے ایک ہدایت امت کو فرمائی ہے. اپنی امت کو قیامت کے دن تک خاص طریقے پر جمعے کے دن ایک ہدایت فرمائی ہے. عام طریقے پر مسلمان اس ہدایت کو جانتا نہیں اور اگر جانتا ہے تو اس کی اہمیت کو سامنے نہیں رکھتا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ کو، اپنی ساری امت کو اس دن کے لیے 12 مہینے، رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، 12 مہینے میں امت کو ہدایت دی ہے. یعنی متنبہ کیا ہے کہ میرے حق کو اپنے اوپر پہچانتے ہوئے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن خاص طور پر میرے اوپر صلاۃ و سلام اور درود زیادہ بھیجا کرو. اس کا مطلب یہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اور دنوں کے اندر نہ بھیج کر صرف جمعے کو بھیجو، نہیں، اور دنوں میں بھی بھیجو، رات اور دن بھیجو، یعنی میرے لیے دعا کرو. صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. امت کو فرما رہے ہیں کہ اپنے صاحب امت کے لیے تم جس کی امت ہو، اس رسول کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، دعا کیا کرو. اس دعا کی یہ اہمیت ہے کہ نماز کے اندر بھی اس دعا کو رکھا ہے. قاعدہ اخیرہ کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو التحیات کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے لیے آپ کی آل اولاد کے لیے
آپ کے صحابہ کے لیے، سب کے لیے، ساری دنیا میں ہر ایمان والا دعا کرتا ہے، وہ آپ کے فرمانے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ دعا کسی مہینے یا کسی دن کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دن ہو، آدمی کہیں بھی ہو، نماز پڑھتا ہے تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی درود پڑھتا ہے اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، لیکن اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اکثار، کثرت کرو، زیادہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تو کرتے ہی ہو، 11 مہینے کرتے ہو، صبح شام کرتے ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ نماز کے باہر خاص طریقے پر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے جتنا کر سکتے ہو میرے اوپر درود کو بھیجو، میرے لیے، میری آل کے لیے، میرے اہل بیت کے لیے، میرے صحابہ کے لیے دعا کرو۔ جو مومن اس کا خیال رکھتا ہے، اور ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے، جب جمعے کا دن ہو تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور دنوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ، یہ ہے مطلب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے تمام انبیاء و رسول کے سردار کو اس دن جو تمام دنوں کا سردار ہے بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سردار کے حق کو پہچاننا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جمعے کے دن کا ملنا ہمیں عبادت کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت اس امت کو دی ہے۔ دوسری امتیں کسی نے اتوار کے دن کو پکڑا، کسی نے، یہود نے سنیچر کے دن کو پکڑا، ان دنوں کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ خصوصیات جمعے کے دن میں ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی اور امت کے دل میں ڈالا کہ تم اس دن کو پکڑو، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے جمعے کے دن کو پکڑ لیا۔ اس جمعے کے دن کی یہ خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ ہدایت کی گئی ہے۔ آپ اپنا حق امت پر جتا رہے ہیں کہ تم میرے لیے کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میرے لیے صلاۃ و سلام کو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہم نہیں جانتے، آپ جتنا چاہیں اپنے حبیب کو اتنی رحمتیں بھیجیں ان کے اوپر۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اس دن اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ، آج تو رمضان میں جمعے کا دن ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھالنا چاہیے کہ انشاءاللہ
جب تک زندہ رہیں گے جمعے کے دن آنے پر، سفر ہو، حضر ہو، دکان ہو، کھیت کیاری ہو، جہاں بھی ہو، کثرت کے ساتھ ان کے حق کو جانتے ہوئے ان کے لیے دعا کیا کرو، یعنی صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ یہ آپ کے حکم کا مطلب ہے اور وہ آپ کا حق ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے صلاۃ و سلام کی، کہ اللہ بھی ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یعنی اے ان کی امت والو، تم بھی ان کے لیے رحمتوں کی اللہ سے دعا کرو۔ ان کی محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر رحمتیں اتارتے ہیں، اور ہمیں پھر ہدایت دیتا ہے کہ تم اللہ کی رحمتوں کی ان کے لیے دعا کرو، ان کا حق ہے۔ اور مومن ان کے حق کو کہاں تک ادا کر سکتا ہے اور کتنا جان سکتا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارا روزہ، ہمارا نماز، ہماری عبادت، ہمارا حج، ہمارا پورا دین الف سے لے کر یا تک سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا ہے۔ صحیح ہے کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کس نے دیا قرآن؟ قرآن کس پر اترا؟ کس نے بتایا ہم کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر کیسے ایمان ہے؟ ہم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں اللہ کو اتارتے ہوئے، لیکن ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایسا یقین ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کا، جیسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے۔ ہم حج کرتے ہیں تو حج عطا فرمایا ہے، ہم عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ عطا فرمایا۔ سر سے پیر تک، الف سے یہ تک، ہم جتنا دین پیش کرتے ہیں اپنی زندگی، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے دل، اپنے دماغ سے، وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا کے بعد آخرت، موت، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد میدان محشر میں چلنا، اور وہاں حساب و کتاب کا ہونا، اور اس کے بعد صراط، اور اس کے بعد حوض کوثر، اور وہاں سے جنت، سارا دین اور سارا عقیدہ دیا ہوا آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ، لیکن خاص طور پر اس دن میں، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلاۃ و سلام کو بھیجا کریں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاص طریقے کے اوپر اس دن میں آپ کے حکم کے مطابق کثرت سے اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ ہونا چاہیے۔
اب اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے فوائد بہت ہیں، اور ان میں سے علماء صوفیہ یہ فائدہ کرتے ہیں دنیا میں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود اور خاص طور پر جمعے کے دن صلاۃ و سلام پڑھا کرے گا، اس کی توقع ہے کہ اللہ تعالی اس کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کرائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور دنیا میں یہ قربت انشاءاللہ قبر کے اندر صحیح جواب دینے اور میدان محشر میں آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ قبر میں صحیح جواب کیا ہے؟ جو سوال ہوں گے قبر کے اندر، وہ سوال ہیں من ربک کا۔ پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا وما دینک کا، بتا تیرا دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یا اور آگے بڑھیے تیرا مذہب دنیا کے اندر کیا تھا۔ دو سوال، اور تیسرا سوال ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ھذا الذی بعث، یہ آدمی کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک صورت کو پیش کیا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی مبارک قبر تک جو زمین ہے اس کو ہٹا دی جائے گی، دیکھے گا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب جس کو دنیا میں آپ سے محبت ہوگی، جو دنیا میں آپ کے حق کو پہچانتا تھا، جو دنیا میں آپ کے لیے اللہ سے صلاۃ و سلام کی دعا کیا کرتا تھا، وہ تو فوراً دیکھ کر پہچان جائے گا کہ میرا تو دل دنیا میں ان سے اٹکا ہوا تھا، آج ان کی تصویر سامنے آئی ہے، یہ وہی دعائیں جن پر میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا۔ دنیا کا تعلق کل آخرت میں قبر سے شروع ہو جائے گا، اور جس کی قبر کی منزل پاس ہو گئی اس کی آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے جنت اور جہنم کا آپ کی مجلس میں ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، قبر پر کھڑے ہو کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، آخر کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ اس قبر کا ہے۔ یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہوں تو اپنی قبر یاد آتی ہے کہ خدا جانے یہ منزل آسان ہوتی ہے یا یہ منزل آسان نہیں ہوتی۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے
آپ کے احسانات کو جانتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعے کے دن خاص طور پر صبح سے لے کر شام تک جب بھی موقع آ جائے، جب بھی یاد آ جائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا، یعنی صلاۃ و سلام آپ کی ذات والا صفات اور آپ کی مبارک ذات پر برابر بھیجتے رہنا چاہیے۔ آخرت کے مراحل کے لیے یہ چیز بہت مفید ہے۔ اور دوسری چیزیں بھی مانگتے رہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نہ کرو، قرآن مت پڑھو، پڑھو قرآن کو پڑھو۔ آپ سے سائل نے سوال کیا، آپ نے حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ میں کتنا اپنے لیے مانگوں، ہاتھ اٹھاؤں، اور کتنا آپ کے لیے رحمت مانگوں، یعنی درود پڑھوں؟ 1/3۔ فرمایا بہت اچھا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھتے 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 آخر میں یہ آیا کہ اچھا تو کیا سارا کا سارا؟ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اپنے لیے نہیں میرے ہی لیے مانگا کرے گا، سب دعا میرے ہی لیے کرے گا، تو اللہ تو جانتا ہے وہ تیری ساری ضرورتوں کے لیے میرے لیے مانگنا کفایت کر دے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے مانگو اپنے لیے۔ مومن تو مانگنے ہی زندگی گزر جائے گی، مانگتے مانگتے اللہ سے۔ اس لیے بھکاری ہیں ہم، تو بھیک مانگتے ہی رہتے، دینا نہ دینا یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو مانگنا ہے۔ مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ کے فرمانے کے مطابق کہ اتنا مانگو میرے ہی لیے مانگتے رہو، اللہ جانتا ہے کہ تجھے اپنے لیے کیا ضرورت ہے، مگر تو اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ کر کے میرے حبیب کے لیے دعا کر رہا ہے، صلاۃ و سلام کر رہا ہے۔ اللہ تیری ضرورتوں کو بھی اس ضمن کے اندر پورا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ دنیا کے فائدوں کے اندر یہ ہے کہ یہاں کا یہ تعلق کل موت کے بعد قبر میں تو جو ہوگا ہوگا، میں نے کہا اس کی توقع ہے کہ میدان محشر میں یہ تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، اور ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت ایک بہت بڑا سہارا ہے مغفرت کا۔ اللہ جس کو آپ کی شفاعت کی سعادت وہاں عطا فرما دے گا، اس کی کشتی انشاءاللہ پار لگ جائے گی۔ باقی بھائی اپنا کام کرو، قرآن شریف پڑھو، جو کرنا ہے کرو، لیکن صلاۃ و سلام کو بھی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھو۔ اللہ ہمیشہ ہماری توجہ اس طرف رکھے اور ہمیشہ ہمیں کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کو پہچانتے ہوئے صلاۃ و سلام اور درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔